السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. شب جمعۃ المبارک اور محرم الحرام کی یہ آخری شب جمعہ ہے۔ تمام شہدائے ملت کو یاد فرماتے ہوئے تمام حاضرین کے مرحومین، تمام علماء اعلام مراجع الزام مرحومین اور جن کا کوئی وارث فاتحہ خواہ موجود نہیں، تمام کے ساتھ ساتھ فرش اعضاء کے خدمت گزار فیملی کے مرحومین، امیر فاطمہ جعفری، طاہرہ بانو، سید محمد اعظم جعفری، توصیف النساء سید محمد عبداللہ رضوی، سید طفیل حسین نقوی، مقدسہ خاتون سید عشرت حسین جعفری، ظہیر اختر، سید خورشید حسن زیدی، سید روشن علی زیدی اور حامد حسین، ناظم حسین اور صدیقہ خاتون کو بھی یاد فرماتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعا صحت کی التماس آپ کی خدمت میں۔ آج شب جمعہ بھی ہے، اپنے لیے، آپ کے ہمارے اعزاء احباب میں جو جہاں کہیں بستر مرض پر ہیں، وہ آپ سے بڑے امید لگائے ہوئے ہیں کہ آپ دعا کریں گے تو وہ شفا ہو جائے گی، اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار بحق امام مجتبیٰ علیہ السلام، بحق امام موسی کاظم علیہ السلام، ہر بیمار مومن کو، مومنہ کو، ان کے بچے بچیوں میں جہاں کہیں کوئی وائرس سے متاثر تمام بیماروں کو، خاص طور سے سید ضمیر حسین نقوی صاحب کو بھی شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وقنا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الحمید وفرقانہ المجید، قولہ الحق وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے بغیر کسی منت و احسان کے کائنات کو خلق فرمایا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جنہوں نے بغیر کسی منت و احسان کے انسانیت کو خدا سے ملایا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی عظم اللہ وجورنا ووجورکم بمصابنا بالحسن ابن علی علیہم السلام،
وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، فرش عزائے امام مجتبیٰ پر حاضر خدمت، اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ مجتبیٰ میں اگر ایک جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا، جملہ تو چھوڑ دیجئے، اگر صرف آنا ہی منظور ہو گیا تو کم از کم حاضری کے نمبر تو مل جائیں گے، ورنہ کس میں مجال ہے کہ ذکر مجتبیٰ کر سکے. اللہ کے حبیب ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے شہزادے کے بارے میں، فرماتے ہیں الحسن منی وانا منہ. روایات تو آپ نے سماعت فرمائی ہیں مولا حسین کے حوالے سے، لیکن یہی روایت کہ حسن مجھ سے اور میں ان سے ہوں، گویا اللہ کے حبیب نے جن معانی میں لفظ منیت کو استعمال کیا مولا حسین کے لیے، انہی معانی میں استعمال کیا مولا حسن کے لیے. اور مقام منیت تو اتنا بلند ہے کہ کبھی یک طرفہ ہے اور کبھی دو طرفہ ہے. یک طرفہ کی مثال آپ کی خدمت میں آیات قرآن سے پوچھیے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ کہ جو میری پیروی کرے فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے. آپ یہ نہیں فرماتے کہ میں اس سے ہوں، جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے. اور پیروی کرنے والا کوئی بھی ہو، اب چاہے وہ فارسی بولنے والا ہو سلمان کہلائے، یا حبشہ کا رہنے والا ہو بلال کہلائے، یا مکہ المکرمہ کا رہنے والا ہو مدینہ منورہ کا رہنے والا ہو، نام کوئی بھی ہو، اسے بلال کہیے، اسے سلمان کہیے، ابو ذر کہیے، مقداد کہیے، نام جو بھی دیجئے، جس نے پیروی کی وہ آل محمد سے ہو گیا. یہ فارمولہ ہے. تو اصلاً آل محمد سے ہونے کے لیے نسب کافی نہیں ہے، نسب تو خدا نے عطا کر دیا، میرا اور آپ کا کمال تو کوئی نہ ہوا. اصل کمال تو یہ ہے کہ نسب محفوظ رہے اور اتباع معصوم سے ہم سب کے سب مقام منیت پر فائز ہو جائیں. تو منیت یک طرفہ بھی ہے، منیت دو طرفہ بھی ہے. جیسے مثال آپ کی خدمت مقدس میں جناب سلمان کے بارے میں سرکار ختمی یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ وہی جملہ ہے جو صحابہ کی شان میں ہے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر کہتے ہیں کہ صحابہ کی شان لائق تعظیم ہے، جو مقام منیت پر فائز ہو چکے ہوں اور رسول خدا کی پیروی میں کامل ہو چکے ہوں، وہ لائق تعظیم بھی ہیں اور لائق جملہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. اور انہی افراد کے لیے پروردگار کا یہ انتظام کہ جناب سلمان اس وقت جب کہ سب کے سب اللہ کے رسول کے اصحاب آپ کی خدمت میں تھے، اور جناب سلمان کا مشورہ اللہ کے رسول نے قبول فرمایا. احزاب یعنی کہ سب کے سب گروہ مل کر جمع ہو کر سامنے آئے تھے، اور جنگ احزاب کو ایک نام اور دیا گیا، غزوہ خندق، کیونکہ خندق وہاں کھودی گئی، اور خندق کے کھودنے کا مشورہ جناب سلمان نے دیا. تو ایسے بھی صحابی کہ مشورہ دیں صحابی، عمل کریں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس صحابیت کی شان بلند کر دی جناب سلمان نے، اور یہ بتا دیا کہ مسلمان ہونا آسان ہے، سلمان ہونا آسان نہیں ہے. مشورہ قبول ہوا،
اللہ کے رسول نے عمل کیا. یاد رکھیے مشورہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اپنے غلاموں سے لیتے تھے، اور وہ بھی حبشی غلام. تو کسی نے مولا کو ٹوک دیا، مولا ان سے مشورہ لیتے، ان کی کیا تہذیب، ان کی کیا تعلیم، ان کی کیا تربیت. تو مشورہ لینے کے لیے نہ تہذیب چاہیے، نہ تعلیم چاہیے، نہ تربیت چاہیے، بلکہ وہ فکر چاہیے جو امام نے ارشاد فرمائی. فرمایا ہو سکتا ہے خدا میرے حق میں خیر ان کی زبان پر جاری کر دے. تو زمانے کا امام ہوتے ہوئے مشورہ قبول کر رہے ہیں. وہاں اللہ کے حبیب جب مشورہ سلمان نے دیا خندق کے حوالے سے، تو اللہ کے رسول نے عمل بھی کیا، اور اس کے بعد سارے اصحاب مل کر خندق کھودنے میں مصروف ہوئے. باقی سب عرب تھے، ان کا مزاج اور تھا، اور شاید پہلی مرتبہ عرب میں خندق کا تصور آیا تھا. اور یہ ایران سے متعلق فارس کے رہنے والے، انہوں نے اس سے پہلے یہ کام کیا ہوا تھا. تو بڑی تیزی کے ساتھ جناب سلمان نے اپنے حصے کی خندق کھود کے مکمل کر دی، بلکہ زیادہ ہی کھود لی، اور اتنی عمدہ کھودی کہ دونوں طرف کے اصحاب مہاجرین بھی اور انصار بھی سلمان پر دعویٰ دائر کرنے لگے. سلمان تو ہم میں سے ہیں. مقابلہ شروع ہو گیا کہ مہاجرین زیادہ کھود چکے ہیں یا انصار. تو دونوں نے کہا مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان تو مدینے کے نہیں ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ ہوئے. انصار کہتے تھے سلمان مکے سے نہیں آئے، تو ہمارے ساتھ ہوئے. اللہ کے رسول نے بیچ میں سلمان کو ایسے اٹھا لیا جیسے کوئی پرندہ کنکروں میں سے دانہ چن لیتا ہے. اختلاف بھی ختم ہو گیا اور سلمان کی اہمیت کا اعلان بھی ہو گیا. آپ نے اس موقع پر فرمایا سلمان نہ تم میں سے ہیں اے مہاجرین، اور نہ سلمان تم میں سے اے انصار. السلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہیں. اللہ اکبر. لفظ منا بتا رہا ہے کہ خالی مصطفیٰ سے نہیں، بلکہ مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کی آل صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آپ فرما رہے سلمان منی نہیں، منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ہیں. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ سید نہیں تھے سلمان، نہ سید تھے، نہ ہاشمی تھے، نہ قرشی تھے، نہ مکی تھے، نہ عربی تھے، نہ مدنی تھے، پھر بھی اہل بیت میں سے ہو گئے. تو اہل بیت کا مقام منیت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ آج بھی اور تا قیام قیامت تک کوئی بھی شخص اتباع اہل بیت کر کے اہل بیت میں سے ہو سکتا ہے. یہ خیال رہے آئے تطہیر میں نہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ابھی اتفاق سے جب میں حاضر خدمت ہوا تو کچھ سوال کل بھی تھے، کچھ سوال آج بھی ہیں، دونوں کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. تو آج سوال امامت کے موضوع پر کیا. ایک امامت ہو جو انبیاء میں پائی گئی، اور ایک امامت جو ختمی مرتبت کے بعد پائی گئی. تو ان دونوں امامتوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ امامت انبیاء کے ساتھ ساتھ چلی، اور یہ امامت انبیاء کو بچاتے ہوئے چلی. اللہ اکبر. وہ امامت انبیاء کے ساتھ اراءۃ الطریق ہے، اور یہ امامت انبیاء کے ختم ہونے کے بعد ایصال الی المطلوب ہے. اللہ اکبر. اس کی مثال آسان کر دی جائے پہلے آپ کی خدمت میں. ایک ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا ایڈریس کیا ہے، آپ نے ایڈریس لکھوا دیا قبلہ آپ کو اس نمبر پہ آنا ہے، گلی نمبر یہ، مکان نمبر یہ، اور بلاک نمبر یہ. اب ہم پہنچ جائیں گے پوچھ پاچھ کے کہیں نہ کہیں سے. ایک اراءۃ الطریق ایڈریس بتا دینا، ایک ہے ایصال الی المطلوب
ہم نے آپ سے کہا قبلہ ہمیں آپ کے گھر جانا ہے، آپ نے کہا نمبر چھوڑیے گھر کا، آئیے ہم آپ کو ساتھ نہیں چلتے۔ جب آپ لے کے چلیں گے تو آپ کو راستے بھی پتہ، آپ کو رکاوٹ بھی پتہ، رکاوٹ کہاں نہیں وہ بھی پتہ، تو آپ مجھے اپنے گھر تک لے جائیں گے میرا ہاتھ تھام کے گاڑی میں بٹھا کر، تو راستہ بھی ایسا ہوگا کہ بالکل سہل و آسان ہوگا۔ تو ایک ہے ایصال الی المطلوب، ایک ہے اراءۃ الطریق، تو راستہ بتانے انبیاء آئے تھے اور راستے تک پہنچانے ائمہ آئے ہیں۔ اور امام کی مثال تو ایسی جیسے سورج اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ نشو نما کی بہترین کیفیت لیے ہوئے کہ بالکل زمین پر پڑے تو نباتات میں حیات پیدا کر دے، پھل کو پکا دے، مٹھاس عطا کر دے، امامت اس کیفیت کا نام ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الامامت زمام المسلمین۔ امامت کیا ہے؟ امامت ہے زمام الدین، اور امامت ہے نظام المسلمین وصلاح الدنیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں مولا تین باتیں امامت کے حوالے سے۔ پہلی بات، امامت کیا ہے؟ زمام، یعنی کہ تمام تر مسلمانوں کو سنبھالنے والی ایک مہار۔ امامت خالی منصب نہیں ہے، امامت تو وہ حقیقت ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کیے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تو زمام مسلمانوں کی، زمام تمام دین کے اعتبار سے۔ یا جملہ استعمال کیا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مقدس، فرماتے ہیں الامامت نظام الملت۔ امامت کیا ہے؟ ملت کا نظام چلانے والی۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کے ذیل میں جو روزانہ آپ کی خدمت میں پڑھی جا رہی ہے، اسی آیت میں ہم نے 6 صفات بیان کی، اور بعض علماء نے اس میں 10 شمار کی ہیں ایک ہی آیت کے اندر، امامت کی شان کو بیان کرتے ہوئے۔ یہ امامت ان کے لیے بھی جو انبیاء امام قرار دیے گئے، اور اسی آیت کو روایتوں نے ائمہ اہل بیت کے لیے بیان کیا ہے، گرچہ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے روایت کے اعتبار سے کہ قرآن میں کون کون سے مقامات پر خدا نے امامت کا تذکرہ فرمایا، اور میں سے وہ مقام بھی شامل، اس کو ہم ولایت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اس میں ہے امامت۔ فرمایا یہ جو غدیر خم کے میدان میں اللہ کے حبیب نے اعلان کیا تھا، یہ اعلان اصلاً اعلان امامت تھا، جس کو ولایت کہیے، جس کو اتمام نعمت کہیے، جس کو اکمال دین کہیے، یا یہ کہیے کہ اسلام ہو گیا رضی اللہ۔ اگر غدیر نہ ہو تو اسلام نہیں ہے رضی اللہ۔ جس کے بغیر اسلام رضی اللہ نہ ہوتا ہو تو مسلمان کیسے ہو جائے گا؟ اسلام کے لیے بھی چاہیے رضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد۔ اب امامت کی شان میں 4 جملے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور سن لیجیے۔ نظام الملہ، امامت کیا ہے؟ ملت کا نظام ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرق ہے، جہاں امامت نہیں ہے انتشار ہے، جہاں امامت ہے وہ انتشار نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ کسی کا روزہ ہے تو کسی کی عید ہے، انتشار ہو گیا۔ انتشار تو اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک کے پیچھے ایک کی نماز باطل ہو جائے، ایک دوسرے کی مسجد میں جائے تو مسجد پاک کرنی پڑ جائے۔ انتشار یہ ہے کہ دونوں کو برحق کہیں
جو سامنے آیا وہ بھی حق پر، جو اس کے سامنے کھڑا وہ بھی حق پر۔ کمال محبت اسلام یہ کہ ہمیں سکھا دیا کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مت سمجھیے گا، ورنہ تو ہم میں سے کتنے بیٹھے ہوئے کہ جنہوں نے آج صبح کی نماز پڑھی 5 بجے، 5:30 بجے، 5:45 بجے، یا قضا کر کے پڑھی، فرق ہو گیا؟ تو کیا اختلاف ہو گیا؟ کتنے افراد ایسے ہوں گے جو اس وقت میں نماز عشاء پڑھ رہے ہوں گے، 2 رکعت، آپ نے پڑھی 4 رکعت، اختلاف ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اختلاف نہیں ہے، اصلاً اتحاد نظام ملت امام کا وجود مقدس۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی الامام مثل الکعبۃ، امام تو کعبے کی طرح سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کعبہ تو اتحاد کا مرکز ہے۔ سارے مسلمان چاہیں تو نماز الگ الگ سمت پڑھ سکتے ہیں، ساری سمتیں اللہ کے لیے ہیں، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، چاروں سمتیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر نماز صرف کعبے کی طرف کیوں؟ کہ اتحاد قائم کرنے کے لیے۔ تو اگر ایک کعبہ بنا ہوا گھر اتحاد کروا سکتا ہے تو جیتا جاگتا حجت خدا اتحاد کی علامت کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ یہ فتنہ گر ہیں، علاقے میں کیسینو کھلے تو کسی کو اختلاف نہیں ہوتا، اور اگر امام بارگاہ بنے، انہیں شراب پسند ہے، حسین کا نام پسند نہیں ہے، تو خود فیصلہ کر لیں کس گروہ میں شمار کیے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ NOC چاہیے، امام بارگاہ بنا رہے ہیں، مذاق اڑانے والوں کا اپنا انداز۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہزادی کے جملے امام مثل الکعبۃ، اب چاہے پہلا امام ہو تو کعبے کی طرح، دوسرا امام ہو تو کعبے کی طرح، تیسرا امام ہو تو کعبے کی طرح۔ کیا مطلب ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ کعبے تک چل کے جایا جاتا ہے، کعبہ کسی کے پاس چل کے جاتا نہیں ہے۔ اب تو پہچان لو، کسی کے در پہ نہ علی چل کے گئے، جب علی چل کے نہ گئے، جب حسین چل کے نہ گئے، تو کیا حسن چل کے گئے ہوں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بلکہ ہر دور میں اہل زمانہ چل کر یا علی کے پاس آئے، یا حسن کے پاس آئے، یا حسین کے پاس آئے، یا علی ابن الحسین کے پاس آئے، جب جب زمانے کو مشکل پڑی ایسے ہی چل کر آئے جیسے اہل اسلام کعبے کے پاس چل کے جاتے ہیں۔ تو وہاں حج ہوتا ہے، یہاں حجت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لفظ شہزادی کے خطبہ فدقیہ میں، اس کو خطبہ فدق بھی کہتے، آپ نے استعمال کیا کہ امام مثل الکعبۃ ہے، اور خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے، یاد رکھیں، خدا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ایک لفظ جعلنا میں خود خدا کی طرف سے یہ اعلان، ایک صفت ہم نے بنایا، تو اس کا بنانا ایک خاص، یعنی اب کوئی کسی کو بنائے وہ اور ہے، اس کو خدا بنائے وہ اور ہے۔ کل کی بات یاد ہے، ہم اور آپ جس کو چاہیں بنائیں، اپنے جیسا بنائیں گے، لیکن خدا کا بڑا احسان ہے، میں بارگاہ کے صحن میں بیٹھا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اتنا حساس مسئلہ امامت ہے کہ اگر نماز جماعت میں امامت کا مسئلہ ہو تو ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ نہیں، اپنے سے بہتر کو امام منتخب کریں گے۔ کیوں؟ کیا خیال ہے؟ اگر کوئی ماموم 50 سال تک امام کے پیچھے تکبیر کہتا رہے تو کیا امام ہو جائے گا؟ 50 سال تک نماز جماعت سے پڑھے، بالکل صحیح پڑھے، اس کی قرت بھی عمدہ ہو، اس کو تمام تر مسائل بھی معلوم ہو، لیکن آپ کہتے ہیں سند چاہیے،
آپ کہتے ہیں عدالت چاہیے، میں کہتا ہوں 2 رکعت نماز سب کو زبانی یاد ہے، اس میں عدالت بھی چاہیے اور سند بھی چاہیے، اور ممبر پر بیٹھنے والے کے لیے نہ سند چاہیے نہ عدالت۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کیا غضب کیا! یعنی جہاں سے دین سکھایا جانا تھا وہاں کوئی شرط نہیں ہے، اور جو نماز سب کو زبانی یاد تھی اس میں شرطیں لگا کے آپ بات کر رہے ہیں کہ امام وہ بنے جو ہم سے بہتر ہو۔ اللہ اکبر! آپ مجھے بتائیں، سب بیٹھے ہوئے، اگر میں فرض کر لیجئے نماز پڑھاتے بھول جاؤں تو آپ کو نماز تو یاد ہے نا، آپ لقمہ دیں گے نا؟ اگر میں تشہد بھول گیا پڑھنا اور کھڑا ہو گیا تو آپ کی ذمہ داری کیا؟ پہلی بات تو کہ آپ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ بیٹھے رہیں گے۔ اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہے اور امام جماعت پہ شک ہے کہ یہ بھول گئے ہم نہیں بھولے، تو امام جماعت تو کھڑا ہو گیا، آپ بیٹھے ہوئے، آپ نے اشارہ کیا یا اللہ، زور سے کہا الحمدللہ، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام جماعت متوجہ وہ بیٹھ گیا۔ اب امام جماعت کو نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے اضافی قیام کے لیے سجدے سہو کرنا ہے، تو گویا اگر ایسا مسئلہ کہ آپ لقمہ دے سکتے ہو اس میں تو سند ڈھونڈ رہے، اور جہاں آپ لقمہ نہیں دے سکتے وہاں کوئی سند نہیں سوائے خطابت کے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، سوائے خطابت کے۔ کہ بس یہ اہل بیت کی محبت کا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو سنائے اہل بیت کا ذکر ہے سنا دے، ہم سے بہتر ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ ذمہ داری ہے اس ذکر کرنے والے کی کہ محبت اہل بیت کو کس طرح موڑ کر لے جائے، اپنی طرف لے جائے یا اہل بیت کی طرف لے جائے۔ تو امام 2 رکعت نماز کے لیے بھی ہو تو ہم تلاش کرتے ہیں، جبکہ بہت سے مکاتب فکر میں کوئی شرط نہیں ہے، بس جس کو یاد ہو سورہ وغیرہ۔ میں نے دیکھا بہت سے مقامات پہ ریش بھی نہیں ہوتی، آگے کھڑے ہو گئے تو ان کی امامت کا یہ حال، ہماری امامت کا یہ معیار ہے۔ تو اگر نماز ادا کرنے میں امامت کا معیار یہ ہو تو نماز قائم کرنے میں امامت کا معیار کیا ہوگا؟ اور جعلنا، اور کل میں یہاں تک آپ کی خدمت بات پہنچا کر گیا تھا کہ کیا خدا نے لفظ جعل استعمال کسی اور کے لیے بھی کیا؟ صرف 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں مولا کے فرمان کو مکمل کرتے ہوئے۔ پہلا جملہ سورہ مبارکہ البقرہ کے اندر الفاظ کیا ہے؟ جب خدا نے فرشتوں سے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي فاعل نہیں ہے، انی صانع نہیں ہے، انی خالق نہیں ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جیم عین لام، یہ جعل کا لفظ اردو میں اگر اس کو آپ نسبت کے ساتھ پڑھے ہوگا جعلی، جعلی مطلب اردو میں کیا ہے؟ نقلی، یعنی کیا مطلب کا نمبر 2، اور عربی کے لحاظ سے جیم عین لام کا مطلب بالکل پروڈکٹ تیار کی ہوئی، اوریجنل۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ہمارے یہاں جعلی کا ترجمہ اور ہے، اور عرب کے لحاظ سے جیم عین لام کا استعمال بنانے کے معنی میں ہے۔ اللہ اکبر! جب کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے تو ایک بنانے والا ہو، ایک جس سے بنایا جائے، اس کا مٹیریل اس سے بنائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی نقشہ ذہن میں بنانے والے کے کیا بنانا ہے، اور بنانے والے کے ذہن میں اس شے کا استعمال بھی ہو۔ آپ نے مجھ سے کہا، چلیے تاریخ پڑھ دیتے ہیں، اللہ کے رسول جب کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے تو کہتے ہیں خاتون جس کے 2 بیٹے دونوں نجار تھے، کارپینٹر،
اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو زحمت ہوتی ہے، آپ اپنی کمر لگاتے ہیں ایک درخت کے تنے سے، تھک جاتے ہوں گے، میرے بچے یہ کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی جگہ بنائیں بیٹھنے کی۔ تو کوئی کانسیپٹ ذہن میں آیا، نقشہ بنا ہوگا، کیا بنانا ہے؟ بیٹھنے کی سیڑھی۔ کس سے بنے گی؟ لکڑی سے۔ کون بنائے گا؟ نجار۔ نجار کارپینٹر، لکڑی اس سے بنے گا، نقشہ سیڑھی، کس لیے؟ مصطفیٰ کے بیٹھنے کے لیے۔ اس وقت کی مثال قائم کر رہا ہوں۔ تو اب نجار نہ ہو، لکڑی ہو، نقشہ بھی ہو، مقصد بھی ہو، بنے گا نہیں۔ اچھا نجار ہو لکڑی نہ ہو تو بنے گا نہیں، نجار بھی ہو لکڑی بھی ہو نقشہ نہ ہو تو بنے گا نہیں، تینوں ہوں مقصد نہ ہو تو بن تو جائے گا مگر کباڑ خانے میں جائے گا، اور تب تک چار مکمل نہ ہو جائیں تب تک کوئی شے وجود میں آتی نہیں ہے۔ تو خدا نے جب بنایا تو خدا فاعل ہو گیا، اور بنایا کس سے؟ اس نے اپنی حجت کو نور سے بنایا، اپنے نور سے، عظمت کے نور سے۔ اللہ اکبر، یا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، سب سے جو پہلے نور بنا وہ نور مصطفیٰ، اور اسی نور سے ساتھ پروردگار نے آل محمد کے انوار کو وجود بخشا ہے، کہ جو نور مصطفیٰ کا کمال وہی نور آل مصطفیٰ کا کمال۔ یہ منصب خدا نے رکھے تھے، کسی کو مصطفیٰ کر دیا، کسی کو مرتضیٰ کر دیا، کسی کو مجتبیٰ کر دیا، کسی کو خاتون جنت کر دیا، کسی کو جنت کے جوانوں کے سردار کر دیا۔ تو بنایا کس سے؟ نور سے۔ بنایا کس نے؟ خدا نے۔ نقشہ کیسا بنایا؟ یہ 10 صفات، اور اس کے بعد کیوں بنایا؟ ہدایت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے اب مولا کا فرمان سنیے، فرماتے ہیں انا الاول، انا الآخر، انا الظاہر، انا الباطن، 4 جملے میں اول۔ ہر دور میں امام کی پہچان کہ ہر علم اور ہر کمال میں، ہر ایک بہتری صفت کے اندر امام کون ہوگا؟ اول۔ اول کا مطلب سب سے آگے، کوئی علم ایسا نہیں، کوئی کمال ایسا نہیں، کوئی طاقت و توانائی کا عنوان ایسا نہیں کہ کوئی امام سے آگے بڑھ جائے۔ اب تو دیکھتے ہیں کہ امام سے آگے جو بڑھتا ہے وہ لیٹا ہوا ہو، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہم نے امام سے آگے جس کو بڑھا ہوا دیکھا، اس کو لیٹا ہوا دیکھا قبلہ۔ جو کھڑے تھے وہ امام کے پیچھے ہیں، جو آگے گیا لیٹ گیا، سوچ کے آنا امام کے آگے۔ اگر لیٹنا منظور ہے، اللہ اکبر۔ اب کوئی لاکھ کہے کہ مجھے علماء کا احترام نہیں ہے، مگر جب مرو گے تو جنازہ کوئی تو عالم پڑھائے گا، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ مثال بھی واضح ہے اور پیغام بھی مکمل ہے۔ امام فرماتے ہیں انا الاول، امام کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اول۔ امام کون ہوتا ہے؟ اول، سب سے آگے، ہر کمال میں، ہر خوبی میں، ہر خیر میں، ہر علم میں، ہر ایک صفت پروردگار کے مظہر میں امام سب سے آگے۔ اب کوئی امام سے بڑا متقی نہیں ہو سکتا، کوئی امام سے بڑا مومن نہیں ہو سکتا، کوئی امام سے بڑا ماتمی ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو امام سے بڑا ماتمی سمجھا، امام تو وہ ہو گیا۔ پھر ذرا ٹھنڈے دل سے سنیے گا، ایسا نہ ہو کہ امام انہیں کہیں اور ہم خود اپنے آپ کو امام سمجھ رہے ہوں
کہ اس میں تو مولا کو یہ فرمانا چاہیے تھا، تو مولا آپ سے پوچھ کے فرمائیں گے سبحان اللہ، تو مولا تو پھر آپ ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کچھ لوگ ملتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ تو اس میں تو لگتا ہے وزن نہیں ہے، روایت کمزور ہے۔ دیکھیں روایتوں کی جو بحث ہے اس میں الگ موضوعات ہیں، معجزات الگ موضوعات ہیں۔ معجزات امام حسین علیہ السلام، اس پر صرف اگر عقیدے کا مسئلہ نہ ہو اور فضائل آل محمد پر کوئی حرف نہ آتا ہو تو بیان کرے، کوئی حرج نہیں، کبھی کتاب کے حوالے کے ساتھ، کبھی راوی کے حوالے کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو اگر غور کیجئے گا امام کا پہلا جملہ، میں اول، میں نہیں، ہر امام اول، تو جو امام ہوگا وہ اول ہوگا۔ آج کے دور میں 2020 میں اول کون؟ امام مہدی علیہ السلام۔ اب مجھے بتائیے، اگر آج کے دور کا امام کا فرمان آپ کو ملے اور آپ کو کوئی طبیب کہے کہ فرمان صحیح ہے، میری بات مانو، میڈیکل سائنس کچھ اور کہے، امام کچھ اور کہے، آج آپ کا ذہن کچھ اور کہے، امام کچھ اور کہیں، کس کی بات مانیں گے؟ امام کی، اپنے ذہن کی، یا میڈیکل سائنس کی؟ تو پہلے سمجھ تو لیں۔ ہم نے 2-4 مجلسیں سنی اور اپنے آپ کو مولائی سمجھ لیا ماشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر امام کے فرامین پر ٹک کرنا شروع کیا، یہ تو میچ نہیں کرتا یہاں سے۔ عجیب جملہ ہے۔ راوی کہتا ہے مولا سے، مولا اگر آپ انار کے 2 حصے کریں میرے سامنے اپنے ہاتھ سے، جب تک انار ایک ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ نے 2 حصے کیے، آپ مجھ سے کہیں آدھا انار حلال ہے آدھا انار حرام ہے، تو مولا میں ایسے ہی اس کو مانوں گا جیسے خدا کا حکم یہی ہے۔ میں آپ سے لیما نہیں کروں گا کہ کیوں آدھا حلال ہو گیا، کیوں آدھا حرام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ارے قبلہ، چھری یہاں سے چلے اور چھری یہاں سے چلے، کٹنا تو گلے کو ہے۔ اب گوشت تو آپ نے کھانا ہے، آپ کیوں ضد کرتے ہیں کہ یہاں سے چلے تو حلال ہوگا اور یہاں سے چلے تو حرام ہوگا؟ اگر چھری چلانے کی جگہ کا اختیار بھی آپ کے ہاتھ میں نہ ہو تو پھر چلے ہو شریعت سمجھن۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام کا پہلا جملہ، اور یہی جملہ جو ہے وہ استعمال ہوا جبکہ فضائل کے باب میں مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، یا علی آپ جنت البقیع میں جائیے اور جا کر سورج سے ہم کلام ہو جائیے۔ سورج نے امام سے کتنی بار کلام کیا؟ بالکل ہی سمجھیے کہ آج کے دور میں اگر کوئی کہے کہ وہ مریخ سے متعلق معلومات جانتا ہے، وہ مریخ کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے کہ وہاں زندگی کے آثار ہو سکیں گے کبھی یا نہیں، یا کوئی بیان کرے زہرہ کے بارے میں یا وینس کے بارے میں کہ وہاں پر کون کون سی گیس موجود ہے، تو آپ اس کے علم کی بنیاد پہ قبول کریں گے کہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا۔ پتہ چلا صاحب علم اگر چاہے تو اپنے علم کی بنیاد پر، اللہ اکبر، غور کیجیے گا، جب کبھی سورج گرہن کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں تمام آنکھیں تو آپ استعمال کریں تو خراب ہو جائیں گی۔ ہاں اگر کوئی صاحب علم آپ کو وسیلہ بنا کے دے دے تو آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں اس عالم میں بھی۔ تو سورج کو دیکھنا ممکن ہے علم کے وسائل کے ساتھ، تو سورج سے بات کرنا ممکن ہے باب مدینہ علم کے الفاظ میں۔ اللہ اکبر۔ ورنہ کہاں صلاحیت ہے کہ انسان سورج کی آواز سمجھ سکے؟ آپ نے سورج سے کلام کرنا شروع کیا، اور وہی پہلے جملے پہ آج رکوں گا آپ کو۔ فرمایا السلام علیکہ ایھا المطیع لامر اللہ۔ مدینہ منورہ، جنت البقیع، اور سرکار ختم یہ مرتبت کے حکم پر
مولا کے اصحاب کے ساتھ مولا خود پہنچے، اللہ کے رسول کے سارے اصحاب سماعت کر رہے ہیں، آپ نے سلام کیا، سب نے آپ کی آواز سنی، سورج نے سلام کا جواب دیا، سب نے آواز سنی۔ آواز کیسی تھی؟ کان کے پردے پھٹ نہیں گئے؟ اگر کان کے پردے پھٹ گئے ہوتے تو یہ بچتے کہاں؟ تو ویسے ہی سننا مشکل تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا مطلب؟ کہ بادلوں کی گڑگڑاہٹ کیا تسبیح خدا ہے نا، آپ سمجھ سکتے ہیں؟ بہت تیز آواز، بہت آہستہ آواز، چیونٹی کا ذکر خدا کرنا، اور چیونٹی تو پھر بھی بڑا وجود ہے، آج کل تو جرثومے کا ذکر خدا کرنا، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے اپنی آنکھ سے بغیر وسائل استعمال کیے ہوئے، وہ ذکر خدا کرتا ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ بہت تیز آواز اور بہت آہستہ آواز، نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ جناب سلیمان ابن داؤد اپنی شان بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، علمنا منطق الطیر، کہ ہمیں تو اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی ہے، تو پرندوں کی بولی سیکھے تو اللہ کا نبی کہلائے، جو سورج سے ہم کلام وہ اللہ کا ولی کہلائے۔ اللہ اکبر۔ سورج نے امام کو جواب دینا شروع کیا، وعلیک السلام یا اول، اور ہو آپ پر سلام اے اول۔ امام خود فرماتے میں کون؟ اول۔ اول کا مطلب ہر علم میں، ہر کمال میں، امامت کے منصب کے اعتبار سے، نہ کہ تقابل ختمی مرتبہ۔ امام ہونا اور ہے، ختمی مرتبت کا مقام اور ہے۔ وہ سب کے امام ہیں، انبیاء کے امام بھی، ائمہ کے امام بھی۔ کائنات میں بس یہی خلاصہ ہے کہ بعد خدا بزرگ، تو ایک قصہ مختصر۔ اب جس رشتے کو جانچنا ہو وہاں سے چلیں گے۔ ختمی مرتبت کے بعد امام کون؟ مولا کائنات اول۔ تو ہر اعتبار سے اول، ہر کمال کے لحاظ سے اول۔ خدا کو پہچاننا ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ خدا کیسے پہچانے؟ اس کی صفات سے پہچانے۔ ذات اور صفت الگ تو نہیں ہو سکتے، جو اس کی صفات کا مظہر بنے اس سے پہچانیں گے۔ اس کی صفات کے مظہر کو کبھی علی کہتے ہیں، کبھی حسن کہتے ہیں، کبھی حسین کہتے ہیں، اور آج کے دور میں مہدی کہتے ہیں۔ اب یہاں انسان گھبرا گیا کہ اول کمزور ہے نا انسان، تو پریشان ہو گیا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے جس سے قرآن پڑھ رہے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ تو اللہ کے نام ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ رحیم اللہ کا نام ہے، رحمان اللہ کا نام ہے، عظیم اللہ کا نام ہے، علی اللہ کا نام ہے، اور سارے اچھے نام اللہ کے ہیں۔ تو اول اللہ کا نام، امام فرماتے ہیں میں اول، تو اپنے آپ کو خدا نہیں کہہ دیا ہے۔ امام کا اول ہونا صفات الہی کے مظاہر میں ہے، اور اس کا اول ہونا لا اول لاولیت ہی کی بنیاد پر ہے۔ یا جملہ معصوم کے دعاؤں میں اول الاولین و یا آخر الاخرین، اولین میں جو اول وہ خدا ہے۔ اب کیا کیجئے، ایک جملہ کہا کرتا ہوں، مشکل ہماری ہے، ہم خدا سنتے ہیں معاشرے میں، علی سنتے ہیں مجلس میں، اب یہاں سنتے ہیں آ کر مولا کو، وہاں سنتے ہیں خدا کو، تو ایسا لگتا ہے جیسے خدا چھوٹا ہو مولا بڑے ہو۔ کبھی اس خدا کو سنیں مولا کی زبان سے کہ جو اتنا بڑا مولا، اس کا رب کتنا بڑا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
مشکل پیشی آتی ہے، ہم خدا سن کے باہر سے آتے ہیں، پورے دن بھر مخلوط معاشرہ، اور جب یہاں پر آتے ہیں تو یہاں سنتے ہیں مولا کے فضائل۔ اول صرف خدا نہیں ہے، اس پوری مجلس میں اول کون تھا؟ فلاں مومن، فلاں مومن۔ اول کون؟ فلاں مومن۔ کیا خدا ہو گئی ہے؟ نسبت بدل گئی۔ رضویہ سوسائٹی میں اول کون تھا؟ کس نے سب سے پہلے مکان بنایا ہو؟ مثلا اول کون تھا؟ تو نسبت بدلی آبادی کے لحاظ سے، نسبت بدلی شرکت کے لحاظ سے، نسبت بدلی صفات الہی کے مظہر ہونے کے اعتبار سے۔ انا اول، سورج بھی کہتا ہے وعلیک السلام یا اول۔ اور باقی باتیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں۔ آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، تذکرہ ہوتا تو ہے مگر بہت کم ہوتا ہے، اور میں نے اتفاق سے آج ابتدائی مجلس میں بھی ایک صحابی کی شان کو اشارہ کیا تھا، جناب سلمان کے نام سے، اور شاید آنے والے دور میں یہ بات بہت شدت سے آگے بڑھے گی کہ شان صحابہ کو بیان کرنا اتنا ہی واجب ہو جائے گا کہ جتنا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اور مسئلہ بیان کرنا واجب ہو جائے گا۔ شان اس لیے کہ ہر کس و ناکس کو جب دنیا صحابہ کہنے لگے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ صحابہ ہوتے کیسے ہیں۔ اس لیے اتنا مشکل ترین امر ہو گیا۔ ایک ایسی شخصیت کو یاد کر رہے ہیں جو شام میں فلسطین سے چل کے واپس پہنچا، بیت المقدس یا بیت المقدس زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جتنے بیٹھے ہوئے سب کے لیے سوال بھی جواب بھی، دو سوال۔ پہلا سوال کہ تبوک کے موقع پر سب سے کم سن صحابی کون تھے؟ اتنے کم سن صحابی تو جنگ کرنے قابل نہیں تھے مگر صحابی تھے، اتنے کم سن صحابی تبوک کے موقع پر، اور ایسا صحابی جس نے دونوں بیعتوں میں حصہ لیا، بیعت رضوان، بیعت عقبہ، دونوں میں حصہ لیا۔ ایسا صحابی جس نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، صحابی، اور ٹین ایج میں، یعنی کہ 20 کے اندر اور 12 کے بعد صحابی، ایسا صحابی جس نے غدیر کی روایت کو بیان کیا، ایسا صحابی جس کی عظمت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ان راویوں میں شامل ہوا کہ جنہوں نے حدیث رایت کو بیان کیا۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، اللہ کے حبیب کا جملہ خیبر کے 39 دن کے بعد 40ویں دن کے لیے حدیث رایت بیان کرنے والوں میں شامل، ایسا صحابی۔ اللہ اکبر۔ اس نے جناب سیدہ کونین سے روایت نقل کی، پوچھا، روایت نقل نہیں، خود پوچھا۔ کیا پوچھا؟ شہزادی آپ بتائیے کہ حجت خدا اور زمانے کا امام کون ہوگا؟ فرمایا سیدہ نے صحابی سے بات کرتے ہوئے کہ یہ میرے بابا نے علی ابن ابی طالب سے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، میرے بعد تم امام ہوگے، اور پھر ایک کے بعد ایک امام کے نام سیدہ لیتی گئیں یہاں تک کہ امام قائم علیہ السلام کا نام لیا۔ یہ صحابی، تو صحابی سے 12 امام مل رہے ہیں، تو کیا اس صحابی کی شان ہوگی جو 12 اماموں کے ناموں کی روایت کر گیا؟ کون صحابی ہے وہ صحابی؟ سوال نیکسٹ آپ کی خدمت میں کہ جو سب سے آخر میں دنیا سے گیا،
اس کی عمر کے بارے میں دو قول پڑھے جاتے ہیں، 96 ایئر، ایک 99 ایئرس، 96 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور یا 99 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ خود کہتے تھے وَإِذَا أَنَا مِتُّ، اور جب میں مر گیا تو پھر کوئی کہنے والا نہ ملے گا کہ سمعت رسول اللہ، کوئی کہنے والا نہ ملے گا۔ یہ وہ صحابی تھے۔ ان کی تاریخ عجیب ہے واقعہ۔ 15 سال کے تھے جب اللہ کے رسول نے شہادت پائی، یہ 15 سال کے تھے، اور پھر ہجرت کے 88 برس میں 88 سن آف ہجرہ کے اندر ان کا انتقال ہوا، یعنی جابر ابن عبداللہ انصاری کے بعد انتقال ہوا، آخری صحابی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ میں نے اتنے سارے مسائل کھول دیے۔ سرکار سید الشہداء نے جو خطبہ دیا ہے سرزمین عراق پر پہنچنے کے بعد، اس خطبے میں، یہ خطبہ کربلا میں دیا، لشکر یزید کے سامنے دیا، آپ نے فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو میں تم سے غلط بیان نہیں کر رہا، اور مجھے خط لکھ کے بلایا نہیں گیا، دعوت نہیں دی گئی، تو میرے بارے میں کتنا سچا ہوں تم ان 5 افراد سے پوچھ سکتے ہو جو صحابی ہیں۔ ان 5 میں تیسرا نام تھا جناب سہل بن سعد الساعدی کا۔ سہل نام ہے، باپ کا نام سعد ہے، الساعدی، انصار میں سے تھے۔ 15 سال کا سن تھا جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تھے، اور یہ مولائے کائنات کے موالیوں میں شامل تھے۔ اللہ اکبر۔ جو غدیر کو یاد رکھے وہ مولائی تو ہوگا نا۔ تو ہمیں تو غدیر ملی ایسے صحابہ سے، ہم ان صحابہ کو سلام کرتے۔ جو غدیر کو یاد رکھے وہ صحابی عظیم ہے، جو 12 اماموں کے نام سنائے وہ صحابی عظیم ہے۔ شان صحابہ زندہ باد۔ بات واضح ہو گئی؟ آج کی حد تک گفتگو تمام ہوئی۔ ان کا پورا واقعہ صرف ایک پڑھا جاتا ہے، میں بھی ان کی وفات نہیں پڑھ سکوں گا، آج ٹائم ختم ہو گیا۔ یہ شام میں اس وقت پہنچے جب شام کے بازار سجے ہوئے تھے۔ یہ بیت المقدس سے آ رہے تھے زیارت کے بعد۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بازار سجے ہوئے تو ایک مرتبہ پوچھا اہل شام سے کہ آج کس کا، کون سی عید منا رہے ہیں اہل شام جو ہمارے علم میں نہیں ہے؟ اتنا بوڑھا صحابی اللہ کے رسول کہتے ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ کون سی عید ہے؟ کسی شامی نے پلٹ کے کہا کہ تو لگتا ہے صحرائی ہے، دیہاتی، تجھے نہیں معلوم؟ کیا مجھے نہیں معلوم؟ کہتے ہیں اس سے جس نے گفتگو کی اس نے تڑپ کر کہا سہل آسمان کیوں نہیں گر گیا؟ تم صحابی رسول ہو، زمین کیوں نہیں پھٹ گئی؟ سہل کہتے ہیں ہوا کیا ہے؟ کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کے لا رہے ہیں۔ یہ پورے بازار اس کی خوشی میں سجائے گئے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ دیکھیے اگر کوئی جنازہ اٹھ رہا ہو تو اس جنازے کے سامنے ہنسنا، قہقہ لگانا انسان کے لیے بدترین عمل ہے، اور یہ آل محمد کے گلے کاٹنے والے عید منا رہے تھے۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کون سے دروازے سے داخل ہوں گے یہ؟ باب السعد سے آئیں گے اندر۔ کہتا ہے میں جلدی سے باب السعد کی طرف چلا گیا۔ کہتا ہے میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ناقے بجائے جا رہے ہیں، اور اس طرح شور و غل ہے کہ ناقوس کی آواز ہے، ناقے لائے جا، ایسے میں دیکھا میں نے کہ اتنا خوبصورت سر ہے،
اور چہرے پہ اتنا نور ہے. عجیب جملے ہیں صاحب کے، کہتے ہیں ایسا لگتا جیسے ابھی مسکرا دے گا. میں نے پوچھا کس کا سر ہے؟ کہتے ہیں کہ بتایا گیا بوڑھے ہو چکے تھے کہ یہ عباس ابن علی کا سر ہے. کہتا ہے میں نے کچھ اور دیر بعد دیکھا کہ ایک اور حسین سر، اتنا حسین، پیشانی بلند، اور جب ہوا چلتی تھی تو ریش مقدس کو ہلاتی تھی. سر کے بال بالکل جیسے امیر المومنین آ گئے ہوں. اللہ اکبر. نیزہ پہ سوار کیے ہوئے، سر کو اٹھائے ہوئے لوگ داخل ہو رہے تھے. ہائے حسین ابن علی کا سر. سہل کہتے ہیں میں تو جانتا تھا مولا کو. اجرکم اللہ. رونے والوں میں جو کیفیت بیان کر رہے ہیں سہل، کہتے ہیں میں روتا ہوا آگے بڑھا، امام سجاد کے قریب آیا، میں نے سلام کیا. امام فرماتے ہیں سلام کا جواب دے کر کون ہے جو اس حالت غربت میں ہمیں سلام کر رہا ہے؟ کوئی شام کے بازار میں امام کو سلام کر. ارے مولائے کائنات کو مدینے میں 25 سال تک لوگوں نے سلام نہ کیا. ہائے میرا مولا. جب سلام سنا تو جواب سلام دے کر پوچھا کون ہمیں سلام کرتا ہے؟ سہل کہتے ہیں مولا میں آپ کے جد کا صحابی سہل بن سعد. کچھ خدمت ہو تو بیان کیجئے، یہ غلام کچھ کام آ سکے. فرمایا ہو سکے تو جن کے ہاتھوں میں نیزوں پر سر ہیں ان سے کہہ دے ذرا آگے بڑھ جائیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں، تماشا دیکھنے والوں کی نگاہیں سروں پر مرکوز رہیں، بیویوں کے کھلے سروں پہ نہ پڑے. سہل کہتا ہے میں نے 100 درہم نکالے، لے جا کر ان کو دیے کہ یہ سر آگے لے جاؤ. جس نے اپنی جیب سے خرچہ کیا ہے، فدائے اہل بیت بن کر اس نے یہ 100 درہم دیے اور سروں کو آگے بڑھانے کا انتظام کیا. اور رونے والوں ایک جملہ اور ان سے منسوب کیا جاتا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ 5 عورتیں کسی چھت پر بیٹھی تھیں. ایک بوڑھی عورت نے سر حسین کو دیکھا تو پتھر اٹھا کے سر حسین کا نشانہ لیا. کہتا ہے بے ساختہ میرے ہاتھ اٹھے، خدا کرے یہ پتھر لگنے نہ پائے، خدا کرے یہ گھر پہ بیٹھے ہوئے افراد واصل جہنم ہو جائیں. بعض کہتے ہیں یہ جملہ جناب زینب ام کلثوم کا تھا. ارے جب دیکھا کہ بھائی کے سر کو پتھر مارا جا رہا ہے تو فریاد کی ہے اے خدا اس عورت کو موقع نہ دے کہ میرے بھائی کے سر پہ سنگواری ہو. وہاں غربت کتنا عجیب وقت تھا. نبی کی بیٹیاں ہائے سروں پہ چادر نہ تھی، کٹے ہوئے سروں کے ساتھ بازار شام. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. شب جمعہ ہے پروردگار کربلا معلیٰ کی زیارت کے جو متمنی ہیں ان کی تمام پر تمنائیں پوری فرما. ہم سب کو مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں مولا کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنیٰ ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ماتم حسین